कब तक ऐसी लापरवाही चलती रहेगी मौलाना? जब तक कौम सोती रहेगी, कौम को जागना चाहिए। और हमारे वो मुस्लिम कायदीन जिनको पार्टी तो ये समझती है कि ये मुसलमान के नुमाइंदे हैं और वो खुद अपने आप को पार्टी के नुमाइंदे समझ रहे हैं, हमने उन तमाम के लिए उलमा की पूरी टीम ने दिन रात एक की, पार्टी के लिए भी उनके लिए भी। तो वो पार्टी के अगर है वर्कर या पार्टी के नुमाइंदे हैं तो बता देना, हम क्यों गलतफहमी में रहे। हम तो ये समझ रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, हमारी आवाज उठाएंगे असेंबली में भी, बाहर भी, और हमारे मसाइल हल करने के लिए सड़कों पे आएंगे, हमारे साथ मिलजुल करके बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शाम सूख गया। ऐसा मालूम होता है कर्नाटक में मुसलमान सियासी तौर पर लावारी से कोई इनका है नहीं। पॉलिटिकल इशू अपनी जगह में रहेगा, इंसानियत क्या मर चुकी है। इंसानियत के नाते एक आलिम दीन को या हाफिज कुरान को या एक आम जिम्मेदार शहरी को सड़क पे इस तरीक पर जो है कत्ल कर दिया जाए और इलाके के लोग बेचैन हो और मुस्लिम कायदीन उसके बारे में जबान तक न खोले। यहाँ तक के मैसूर के एमएलए भी, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं कि उनके अपने एमएलए तक जबान नहीं खोल रहे, दीगर कायदीन आवाज नहीं उठा रहे। कौन है ये लोग? सड़क पे किसी को चलते फिरते मार देते हैं। देखिए, कौम तो अपने बड़ों की हिदायत पर है, उनको जज्बात में आने से मना किया गया है, सड़कों पे आने से मना किया गया है। ये सही हिदायत भी है, नुकसान होगा ठीक है, लेकिन ये कौम अगर फर्मा बरदार है तो उसका मतलब बुज़दिली से नहीं निकाला जा सकता। कौम ये चाहती है कि हमारे सियासी कायदीन या हमारे दीगर रहबर रहनुमा मसाइल कानूनी तरीके से संजीदा माहौल में हल करें। कौम को लीडरान के आने पे पटाखे फोड़ना नहीं है, नाजायज है पटाखे फोड़ना। हारों से इस्तकबाल नहीं करना है, सवालात की बौछार करना है। ये मसले में क्या हुआ, इस मसले में क्या हुआ, तब कहीं जा करके कुछ काम हो सकता है। बजट जब अनाउंस होने वाला था उस मौके पर हमने विधानसभा में बैठ के जो मुस्लिम कायदीन हैं, जो वजीर हैं, उनसे कहा आपका वादा था कि हर 3 महीने में एक मरतबा हमारे साथ बैठ के मसाइल पे बात करेंगे। आज 9 महीने हो गए, कहाँ है आपके वो वादा? जिनको हम अपना कायद समझते हैं उनके बारे में ऐसा खुश्क रवैये की हमने तवक्को नहीं की। तो बताएं मौलाना, हाल ही में जो है बेंगलोर के मदरसा यतीमगाह पर जो है कोई भी कहीं से भी उठ कर आकर जो है ऐसे इल्ज़ामात लगाता है जिससे जो है मदरसों की होए या चाहे यतीम खाने की तौहीन होती है। इस मामले में जो है मुस्लिम कायदीन खामोश है, रियासत हुकूमत का जो है कर्नाटक की हुकूमत भी कहीं ना कहीं खामोश है। क्यों मुसलमानों को इतना कमज़ोर समझा जा रहा है? क्यों इस तरह के हालात बार बार मुसलमानों पर होते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि सरकारी एजेंसियों को किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी हासिल करने का पूरा हक है, चाहे वो मकामी सरकार हो चाहे सेंट्रल की हो, हक उनको है। लेकिन वो हक भी दायरे में है, उसके भी कुछ उसूल हैं, उसके भी कुछ ज़वाबित है। सेंट्रल वाले जब सूबे में आएंगे तो सूबे की हुकूमत को इत्तला देंगे, सूबे की पुलिस को एतमाद में लेंगे, कार्रवाई करेंगे। और वहाँ कोई मुजरिमाना सरगर्मियाँ नहीं हो रही है कि आप जो है मुजरिमों की तरह छापा मारें। आप इत्तला दे करके जाएं, आपको क्या मालूमात होना है आप हासिल करें। कहीं कोई खामी आपको नज़र आती है तो उसकी निशानदही करें, उसके लिए मौका दें इस्लाह का। ये एक तो सेंट्रल वाले आके मजहबी तालीम गाहों में ऐसे छापे मार रहे हैं जैसे वहाँ मुल्क मुखालिफ कोई सरगर्मियाँ हो रही हों। बहुत बड़ी फौज लेके चले जाएंगे, ऐसा करेंगे जैसे वहाँ कोई मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाला काम किया जा रहा हो। और यहाँ की हुकूमत इस सिलसिले में रोक क्यों नहीं लगा रही? आज से 2-3 माह पहले उसी इलाके के एक इदारे में ये कार्रवाई की जा चुकी है। उसके बाद हुकूमत को होशियार होना चाहिए था।
اور باہر سے کوئی بھی آئے تو پہلے حکومت کے علم میں لائے، مقامی پولیس کو اعتماد میں لے کے کام کرنا چاہیے تھا اصول و ضابطے کے تحت۔ اب وہاں جو ہے اندر داخل ہو گیا، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، چپلوں کے ساتھ داخل ہو گیا، اور لڑکیوں کے ساتھ ایسے سوالات جو انسان نہیں کر سکتا ہے، انسانیت کے دائرے سے باہر کے سوالات ان معصوم بچیوں سے کر رہا ہے۔ کسی بچی پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ کیا کر رہی ہے مقامی پولیس؟ ایف آئی آر کرنے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ مسلم قائدین جن کو پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان کے نمائندے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو پارٹی کے نمائندے سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے ان تمام کے لیے علماء کی پوری ٹیم نے دن رات ایک کی، پارٹی کے لیے بھی، ان کے لیے بھی۔ تو وہ پارٹی کے اگر ہیں ورکر یا پارٹی کے نمائندے ہیں تو بتا دینا، ہم کیوں غلط فہمی میں رہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، ہماری آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں بھی، باہر بھی، اور ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے، ہمارے ساتھ مل جل کر کے بیٹھیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سام سوکھ گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کرناٹک میں مسلمان سیاسی طور پر لاوارث ہے، کوئی ان کا ہے نہیں جی۔ تو ایک حادثہ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے ہوا، ابھی جمعے کو ہوا، اور آج منگل ہے، آج تک کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس سلسلے میں کوئی مسلم قائد نے بیان نہیں دیا، کسی نے یہ بتایا نہیں کہ یہ زیادتی ہوئی، آئندہ کے لیے ہم روک لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مذاق ہو گیا، تماشا ہو گیا۔ ایسی امید ہم نے نہیں کی تھی، نہ حکومت سے کی تھی، نہ ہمارے جن کو ہم اپنا قائد سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ایسا خشک رویے کی ہم نے توقع نہیں کی تھی۔ مولانا، قائدین کی ایک بڑی ذمہ داری یہاں پر ہوتی ہے کہ اس پر بھی قانونی کارروائی کرے، ڈیفیمیشن بھی کیس کر سکتے ہیں اگر وہ غلطی سے کارروائی کر رہا ہے تو کیوں یہاں پر قائدین کمزور نظر آ رہے ہیں؟ یا قوم کمزور ہے یا قائدین کمزور ہے مولانا؟ قوم دیکھیے، قوم تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہے، ان کو جذبات میں آنے سے منع کیا گیا ہے، سڑکوں پہ آنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہدایت بھی ہے، نقصان ہوگا ٹھیک ہے، لیکن یہ قوم اگر فرما بردار ہے تو اس کا مطلب بزدلی سے نہیں نکالا جا سکتا۔ قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین یا ہمارے دیگر رہبر و رہنما مسائل قانونی طریقے سے سنجیدہ ماحول میں حل کرے۔ اب اگر تمام سیاسی قائدین اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے عہدہ نہیں ہے، وزارت نہیں ہے، تو جن کے پاس وزارت ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت نے 2-1 کو نمائندگی وزارت میں بھی دی ہے نا، تصویر کھنچانے کے لیے، شو بازی کے لیے دی ہے، مسائل حل کرنے کے لیے دی ہے۔ تو مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں آئے، اللہ کے واسطے رہا سہا اعتماد بھی مسلمانوں کا آپ لوگوں پر سے ختم نہ ہو، اس کے لیے میدان میں آئے۔ کہیں نہ کہیں قائدین اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں، یہاں پر علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا یاد دلائیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی، آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے بجٹ جب اناؤنس ہونے والا تھا، اس موقع پر ہم نے ویدھان سبھا میں بیٹھ کے جو مسلم قائدین ہیں، جو وزیر ہیں، ان سے کہا آپ کا وعدہ تھا کہ ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسائل پہ بات کریں گے۔ آج 9 مہینے ہو گئے، کہاں ہیں آپ کے وہ وعدہ؟ 1.5 مہینہ ہو گیا، پھر اس بیچ میں کئی مسائل آ گئے، اب انتخاب بھی اناؤنس ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہمارا رابطہ نہیں رہے گا، کمیونیکیشن گیپ رہے گا، اس کا فقدان رہے گا، تو ہم ملت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی لاپرواہی ہمارے مسلم قائدین سے ہو رہی ہے۔ قائدین علماء کی نگرانی میں، علماء کے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں تو قوم کے کانٹیکٹ میں کہاں رہیں گے مولانا؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا ہے۔ مسائل حل ہونا نہ ہونا ایک دوسرا مسئلہ، حل کی کوشش تو ہونی چاہیے، عوام کو اطمینان تو دلانا چاہیے کہ بھئی ہے تمہارے لیے کوئی کھڑا بات کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ صرف الیکشن کے وقت کے پرچار میں یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ ہم آپ کے قائدین ہیں، ہم قوم کے رہبر ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں۔ جی جی، یہ بڑی لاپرواہی ہو رہی ہے، اور میڈیا کو بھی چاہیے برننگ ایشوز پر بات کرے کھل کے۔
کھل کے بات کریں، لوگوں کی رائے لیں. ان کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ قوم ناراض چل رہی ہے. قوم تو ویسے بھی لیڈروں سے ناراض چل رہے ہیں مولانا. تو بہرحال مولانا حال ہی میں جو ہے میسور میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک 8-10 دن پہلے واقعہ پیش آیا. تو اس واقعے کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل ایشو ہے، اور ایک نظریہ دکھایا جا رہا ہے کہ عالم کے اوپر بے دردی سے جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے. نہیں، پولیٹیکل ایشو اپنی جگہ میں رہے گا. انسانیت کیا مر چکی ہے؟ جی انسانیت کے ناطے ایک عالم دین کو یا حافظ قرآن کو یا ایک عام ذمہ دار شہری کو سڑک پہ اس طریق پر جو ہے قتل کر دیا جائے اور علاقے کے لوگ بے چین ہو اور مسلم قائدین اس کے بارے میں زبان تک نہ کھولیں. یہاں تک کہ میسور کے ایم ایل اے بھی، انہوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا. وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ ان کے اپنے ایم ایل اے تک زبان نہیں کھول رہے، دیگر قائدین آواز نہیں اٹھا رہے. کون ہیں یہ لوگ؟ سڑک پہ کسی کو چلتے پھرتے مار دیتے ہیں. ان کی ہمتیں بڑھ کیسے رہی ہیں؟ حوصلہ کیسے مل رہا ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی آج 10 دن ہو گئے. 8 تاریخ کو مسئلہ ہوا تھا، وہ 19 تاریخ ہو گئے، 10 دن ہو گئے اور آج تک جو ہے کوئی ٹھوس کارروائی اس سلسلے میں نہیں ہوئی. تو یہاں بھی جو ہے لاپرواہی سامنے آ رہی ہے. کب تک ایسی لاپرواہی چلتی رہے گی مولانا؟ جب تک قوم سوتی رہے گی. قوم کو جاگنا چاہیے. جی قوم کو لیڈران کے آنے پہ پٹاخے پھوڑنا نہیں ہے. جی ناجائز ہے پٹاخے پھوڑنا. ہاروں سے استقبال نہیں کرنا ہے، سوالات کی بوچھاڑ کرنا ہے. یہ مسئلے میں کیا ہوا، اس مسئلے میں کیا ہوا، تب کہیں جا کر کے کچھ کام ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو جو ہے باتوں پر جو ہے دیوانے ہونے والی قوم ہے، زبانی وعدوں پر تالیاں بجانے والی قوم ہے، حقیقت سے کوسوں دور رہ کر کے زندگی گزارنے والی قوم ہے. تو قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے.